ناظرین، اگر دنیا کی ہوا بازی ایوییشن کی تاریخ میں کسی جہاز کو انجینئرنگ کا کمال کہا گیا ہے تو وہ تھا کونکورڈ۔ یہ ایسا جہاز تھا جو آواز سے بھی تیز اڑتا تھا، جو چند گھنٹوں میں دور دور کے ملکوں کا سفر طے کر لیتا تھا، اور جو دنیا کے امیر، طاقتور اور مشہور لوگوں کا پسندیدہ جہاز تھا۔ لیکن ایک دن صرف 121 سیکنڈ میں اس زبردست جہاز کا 30 سال کا شاندار سفر ختم ہو گیا۔ میں ہوں محمد فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ فائلز ڈاکومنٹری۔ کونکورڈ کوئی عام طیارہ نہیں تھا، یہ دنیا کا پہلا اور آخری کمرشل جہاز تھا جو آواز سے 2 گنا تیز اڑتا تھا، یعنی 2180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ لندن سے نیو یارک کا سفر جو عام جہاز 7 سے 8 گھنٹوں میں کرتا ہے، کونکورڈ صرف 3.5 گھنٹے میں کر لیتا تھا۔ اسی لیے دنیا بھر کی ہوا بازی کی دنیا کو اس پر فخر تھا۔ کونکورڈ کے پروں کا انداز ڈیلٹا ونگ کہلاتا تھا، جو عام طور پر لڑاکا جہازوں میں ہوتا ہے۔ اس سے تیز رفتار حاصل ہوتی ہے، مگر اس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اسے زمین سے اڑنے کے لیے بہت تیز رفتار اور ایک خاص زاویہ چاہیے ہوتا تھا، جسے اینگل آف اٹیک کہتے ہیں۔ اس لیے جہاز کی ناک نیچے جھکائی جا سکتی تھی تاکہ پائلٹ کو رن وے صاف نظر آئے۔ یہ طیارہ نہ صرف تیز تھا بلکہ بہت جدید بھی تھا، لیکن اس کی ایک کمزوری تھی۔ اس کے ٹائروں پر پڑنے والا بہت زیادہ دباؤ۔ جب جہاز زمین سے اڑتا تھا تو اس کی رفتار 230 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچتی تھی، جس سے ٹائروں پر بہت دباؤ آتا تھا۔ اس کی پرواز کے دوران 57 بار ٹائر پھٹے، لیکن کبھی کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ آیا وہ دن 25 جولائی 2000۔ ایئر فرانس کی پرواز 4590 پیرس سے نیو یارک جانے کے لیے تیار۔ یہ کونکورڈ کی ایک عام فلائٹ جس میں 100 مسافر، 6 کیبن کریو اور 3 پائلٹ سوار تھے۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ طیارہ آخری چیکنگ مکمل کر رہا تھا۔ اجازت ملنے کے بعد جہاز نے رن وے 26 آر پر جانا شروع کیا، جہاں تھوڑی دیر پر پہلے کانٹیننٹل ایئر لائنز کا DC-10 جہاز اڑا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ DC-10 جہاز کے ایک انجن سے ایک چھوٹا سا دھات کا ٹکڑا جو پینسل جتنا تھا رن وے پر گر چکا ہے۔ یہی دھاتی ٹکڑا وہ خطرہ بن گیا جس نے دنیا کے سب سے جدید مسافر طیارے کو تباہ کر دیا۔ جب کونکورڈ نے تیز رفتاری سے ٹیک آف شروع کیا تو اس کا بایاں ٹائر اس دھات سے ٹکرا گیا، ٹائر پھٹ گیا، اس کے ٹکڑے ہوا میں اڑ کر ونگ سے ٹکرا گئے۔ یہی وہ خطرہ تھا جس کا ڈر پہلے سے موجود تھا۔ ٹائر کے ٹکڑے ونگ میں موجود فیول ٹینک سے ٹکرا گئے، ٹینک پھٹ گیا اور فوراً ہی جہاز میں آگ لگ گئی۔ پائلٹ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ آگ لگ چکی ہے، انہوں نے صرف یہ محسوس کیا کہ جہاز بائیں طرف جھک رہا ہے۔ انہوں نے جہاز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ اب جہاز کے صرف دائیں طرف کے 2 انجن چل رہے تھے، بائیں طرف کے دونوں انجن آگ کی وجہ سے بند ہو چکے تھے۔ آگ کی وجہ سے انجن کے اندر دباؤ بند ہو گیا، جسے کمپریسر اسٹال کہا جاتا ہے۔ اب جہاز بلندی کی طرف جانے کے بجائے نیچے گرنے لگا۔ اسی دوران ایئر ٹریفک کنٹرول نے پائلٹ کو اطلاع دی کہ ان کے جہاز میں آگ لگ چکی ہے اور فوراً واپس لینڈ کرے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز کی بلندی کم تھی اور رفتار بھی کافی نہیں تھی۔ اس کے پروں میں لگا فلیپ بھی چل رہا تھا، جس سے جہاز کو سنبھالنا اور مشکل ہو گیا تھا۔ آخرکار صرف 121 سیکنڈ بعد کونکورڈ ایک ہوٹل کی عمارت سے جا ٹکرایا۔ اس حادثے میں جہاز کے تمام 109 مسافر، علماء اور زمین پر موجود 4 لوگ بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ حادثے کے بعد تحقیقاتی ٹیم فوراً موقع پر پہنچی اور تفتیش شروع کی گئی۔ بلیک باکس سے معلوم ہوا کہ جس جگہ جہاز نے بائیں طرف جھکنا شروع کیا وہی وہ جگہ تھی جہاں سے وہ دھاتی پٹی ملی۔ تحقیق سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ پٹی DC-10 جہاز کے انجن سے گری تھی۔ مزید یہ کہ اس پٹی کو کئی بار مقامی طور پر ٹھیک کیا گیا تھا، جو کمپنی کی اصل ہدایات کے خلاف تھا۔ 37 بار اس پر ڈرل کی گئی تھی، جس سے وہ کمزور ہو گئی تھی اور آخرکار رن وے پر گر گئی۔ یہی لاپرواہی 113 قیمتی جانوں کے ضیاع کی وجہ بنی۔ اس حادثے کے بعد تمام کونکورڈ جہازوں کو فوراً بند کر دیا گیا۔ انہیں دوبارہ چلانے کی کئی کوششیں ہوئیں، مگر کامیابی نہ ملی۔ 2001 میں 9 نومبر کے حملوں کے بعد ہوائی سفر میں خوف بڑھ گیا۔ مہنگے ٹکٹ اور کم مسافروں کی وجہ سے کونکورڈ کو دوبارہ چلانا ممکن نہ رہا۔ 2003 میں کونکورڈ کو ہمیشہ کے لیے سروس سے ہٹا دیا گیا۔ اب یہ صرف میوزیم میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جو ایک وقت میں انسان کی سب سے بڑی کامیابی تھا، اب صرف ایک یاد بن چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔